بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ اچھا دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2270۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ خود مدعی بنیں گے۔ مدعی کا مطلب کیا ہے؟ مدعی کہتے ہیں کہ جو ہے نا، عدالت میں جو شخص کسی کے اوپر خود کیس دائر کرے کہ بھائی اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ اگر فرض کریں ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر بھی دیتے ہیں، ان 3 گناہوں میں سے کوئی ظلم کر بھی دیتے ہیں، تو وہ اگر ہم جو ہے نا کہ وہ شخص اگر نہیں کرتا نا، اللہ کی عدالت میں خود کیس بیان اپنا نہیں پیش کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ خود جو ہے نا، جب جو ہے نا کہ ہم یہ ظلم کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف یہ خود جو ہے نا مدعی بنے گے، ہمارا یہ کیس خود جو ہے نا کہ وہ سنیں گے۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہ اس کیس کو دائر کریں گے اور سنیں گے بھی خود ہی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے نام پہ، یعنی میرے نام پہ، اللہ کے نام پر جو ہے نا کسی کے ساتھ عہد کیا ہو۔ اگر جو ہے نا ہم باتوں میں کیا دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ عہد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ جو ہے نا یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور پھر وعدہ خلاف ورزی کر دیتے ہیں، اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ وعدہ جب پورا نہیں کرتے اور وعدہ کر دیتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر، تو اس کی جو وعدہ خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، اس کے خلاف کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن خود مدعی بنیں گے، خود اس کا کیس جو ہے نا دائر کریں گے اور خود ہی سنیں گے اور خود ہی اس کو سزا دیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی ہو۔ دوستو جو ہے نا کہ یہ جو جانے والا وقت ہے، اس میں جو ہے نا کہ اس وقت میں بھی جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کی قیمت لگا دیتے ہیں، آزاد انسانوں کو بیچ کے جو ہے نا ان کی قیمت کھا لیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، اسپیشلی خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ان کی کڈنیز نکال کے بیچ دیتے ہیں، ان کے پارٹس جو ہے نا نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا 2-4 ویڈیو دیکھی ہیں۔ ایک ویڈیو میں جو ہے نا کہ اللہ پاک معاف کرے، ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کو جو ہے نا بندہ اٹھا کے تھیلے میں ڈال رہا ہے۔ میرے ساتھ ان سامنے انشاءاللہ ویڈیو آئی تو میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو وہ ویڈیو جو ہے نا کہ ایسے اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھا کریں، اور وہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایک آزاد بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے نا اس کو بیچ کے اس کی قیمت وصول کر کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو بچے ہیں، یہ جو ہے نا یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں خود کسی کو نہیں پتا نہیں یہ کون کام کر رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا انشاءاللہ۔ تو قیامت والے دن اللہ کیا کریں گے اللہ پاک کیا کریں گے، ان لوگوں کے خلاف جو ہے نا خود جو ہے نا ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اس شخص کے خلاف خود جو ہے نا کیس دائر کریں گے، اپنی عدالت میں خود کیس دائر کریں گے اور خود ہی جو ہے نا اس کی سنوائی ہوگی اور اللہ پاک خود ہی ان کو سزا دیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا ہو، پھر تو اس سے کام پورا لیا ہو لیکن اس کی مزدوری نہ دی ہو۔ تو دوستو اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ مزدوری طے کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی مزدور رکھتے ہیں، تو اس کا مزدوری جو ہے نا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مزدوری کے پیسے نہیں ہیں یا آپ جو ہے نا کچھ اس کو 1 ہفتے بعد دیتے ہیں، یہ کمپنیوں کا اصول ہوتا ہے جی 1 ہفتے بعد دینے کا، مہینے بعد دینے کا، تو آپ پہلے اس کے ساتھ کلیئر بات کریں کہ بھائی آپ میرے پاس اتنے دن کام کرو گے، یہ کام ہے، اتنے طے پائے ہیں، ہم جو ہے نا کہ یہ کام کے پیسے آپ کو کب دیں گے؟ 1 ہفتے بعد دیں گے، 2 ہفتے بعد دیں گے، 3 ہفتے بعد دیں گے یا مہینے بعد دیں گے۔ جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہو آپ نے یہ چیز کا بتانا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں کیا چیز ہے کہ 3 ایسے گناہ ہیں جن سے ہم لوگوں نے بچنا ہے۔ ایک تو کیا ہے کہ اللہ کے نام پہ جب کوئی عہد کر لے، ہم سے اگر کوئی عہد ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ ایسا کوئی عہد کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو ہم نے 100% کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حال میں اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کو بھی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کیا کریں۔ اور اگر جو ہے نا کہ خاص کر کے جو ہم جس وعدے پہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائیں گے نا تو اور پھر وہ وعدہ خلافی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا کہ وہ ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم قیامت میں جائیں گے تو اللہ پاک کیا کریں گے اس کی جو ہے نا ہمیں
سزا و جزا دیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کیا ہوتا ہے، اگر کسی آزاد آدمی کو جو ہے نا کہ خاص کر کے جو لوگ اس کام میں ملوث ہوتے ہیں، آج کل جو ہے نا کہ منافقت کا دور ہے، تو سکا بھائی جو ہے نا کہ وہ اپنے بھائی کو بیچ دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جو ہے نا وہ جائیداد کی لالچ میں، اس کے لالچ، کسی اور چیز کے لالچ میں وہ کیا کرتا ہے، دشمنوں کو بتا دیتا ہے جی بھائی میرا بھائی یہ آ رہا ہے، جی مخبری کر دیتے ہیں لوگ، جو ہے نا بھائیوں سے بڑے اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ مخبری کر دیتے ہیں، دوستوں کی مخبری کر کے جو ہے نا کہ ان کو قتل کروا دیتے ہیں۔ موت تو وقت پہ آنی ہے، لیکن جو ہے نا کہ یہ کیا کرتے ہیں، منافقت کر جاتے ہیں لوگ اور قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ آزاد آدمی جو ہے نا، جو آزاد آدمی کی قیمت وصول کرے گا، اور جو ہے نا سامنے والے بندے کو نہیں پتا چل رہا کہ یار یہ میری قیمت لے کے جو ہے نا مجھے کھا کے بیچ کے جا رہا ہے، یا کوئی بچوں کو ایسے اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ جو ہے نا آج کل، تو اگر کوئی بچوں کو اٹھا کے بیچ کے یا کوئی ایسے اس گناہ میں ملوث ہے، تو وہ اگر جو ہے نا کہ پہلے تو اگر دنیا میں وہ ملے تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر جو ہے نا کہ اس کو دنیا میں سزا نہیں مل پاتی، وہ چھپا رہتا ہے، قانون سے چھپا رہتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جس دن قیامت آئے گی، قیامت والے دن اللہ پاک اس کو کیا کریں گے، خود اس کا کیس دائر بھی کریں گے اپنی عدالت میں، اور اس کا کیس سنیں گے بھی، اور اس کو سزا بھی اللہ پاک دیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدور رکھا ہے۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چلاک ہوتے ہیں، تیز تراز مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم بڑے تیز ہیں، ہم اس سے جو ہے نا کام لے لیتے ہیں، کوئی غریب بندہ ہے، کوئی سائیں ہے، کسی کا دماغ کام نہیں کرا، اس کے جو ہے نا کام زیادہ لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ مزدوری طے نہیں کرتے، اور اس کو پھر پوری مزدوری دیتے بھی نہیں ہے۔ اس نے اگر جو ہے نا جی 10 دن کام کیا، 2 دنوں کی مزدوری ہم نے اس کو دے دی، 8 دنوں کی مزدوری نہیں دی، یا اس نے جو ہے نا جی زیادہ کام کیا، جو ہے نا اس نے اگر 2 مزدوروں کے برابر کام کیا تو ہم اس کو جو ہے نا آدھی دیہڑی دیتے ہیں، جی آدھی مزدور کی بھی دیہڑی جو ہے نا مزدوری بھی نہیں دیتے۔ تو یہ بات بہت غلط ہوتی ہے، جو ہے نا کسی سے ایسے جو ہے نا کسی کا ایسے فائدہ نہیں اٹھانا آپ لوگوں نے۔ اس چیز کا اگر ہم فائدہ دنیا میں تو اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے، دیکھ رہی ہے۔ جب اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے تو اللہ پاک کیا کریں گے کہ قیامت والے دن ہمیں اس کی سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کے بارے میں جو ہے نا جس کی مزدوری نہیں دی ہوگی، اس کے بدلے جو ہے نا اللہ، وہ مزدور اگر خود نہیں بھی آ سکتا، اس مزدور نے جو ہے نا کہ اللہ کیا ہاں ہماری شکایت نہیں بھی لگائی ہوگی، تو پھر بھی جو ہے نا اللہ پاک کیا کریں گے جی، اللہ پاک بولیں گے جی آپ نے فلاں بندے کو مزدور رکھا تھا اور اس کو مزدوری نہیں دی تھی، اللہ پاک اس مزدور کو بلا کے ہماری نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی، اس کی جو ہے نا اس کے بدلے ہمیں اللہ پاک وہاں سزا دیں گے۔ تو لیے دوستو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، یہ جو 3 گناہ ہیں یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو اللہ کے نام پہ جب بھی کوئی وعدہ کرنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی زبان کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، اگر جو ہے نا کوئی آزاد آدمی جو ہے نا کسی کو بیچ کے کھاتے ہیں نا، کسی آزاد آدمی کی بیچ کی قیمت کھانے والا شخص جو ہے نا، اس کے بھی کیا ہوگا جی، اللہ پاک کیا کریں گے، قیامت والے دن اس کے بھی خود مدعی بنیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور رکھا ہے، کیا ہوا، کسی کو مزدور رکھا ہے اور پھر اس کی مزدوری، اس سے کام پورا لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی، تو اللہ پاک کیا کریں گے، اس شخص کے بھی مدعی خود بنیں گے۔ تو اس بات کو جو ہے نا جی اللہ پاک جو ہے ہمیں ان گناہوں سے دور رکھے، اور اللہ پاک جو ہے نا کہ اس نالج کو آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی دوستوں دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔